بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لال ڈالی ٹی وی دیکھنے والے تمام معزز دوستوں کو خوش آمدید، ویلکم، بخیر راغلے۔ دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہوگی ایک ایمان افروز دلچسپ واقعہ، جب صحابہ کرام اپنی زندگی میں جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تشریف فرماتے تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت کے لیے حاضر خدمت ہوا۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کر رہا تھا کہ میرے ہمسائے کے کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنے کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اسے کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلایا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوجوان کی شکایت سنائی، جسے اس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو، یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بات کو ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا، جس کے سائے کی طوالت میں 1000 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کی ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی کہ جس کو مجلس میں موجود تمام صحابہ کرام سنتے ہی حیران رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہو، کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ مگر وہ بدقسمت شخص دنیاوی مال کا لالچ دیکھ کر کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی ابا الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تمہیں وہ درخت ملے گا۔ ابا الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کی طرف پلٹتے ہوئے دیکھا اور پوچھا، میرے کھجور کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، جی کیوں نہیں۔ مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو ابا الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 600 کھجور کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جن کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے۔ باغ میں موجود میٹھے پانی کا ایک کنواں موجود ہے۔ باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور سے ہی نظر آتے ہیں۔ مدینے کے سارے تاجر تمہارے باغ کے اعلیٰ قسم کے اقسام کھجور کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ابا الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں اور اس خوبصورت دیواروں کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ تو اس شخص نے غیر یقینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے ابا الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ بھی مل پائے گا کہ نہیں؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی اور معاملہ طے پایا۔ ابا الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ ابا الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت میں ایک درخت کے محض ایک درخت دینے کا وعدہ کیا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دیا ہے۔ اللہ رب العزت جود و کرم میں بے مثال ہے، انہوں نے تجھے جنت میں اتنے باغات عطا کیے کہ کثرت کی بنا جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ ابا الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تجھے پل سے لدے ہوئے ان درختوں کی قصدر تعریف بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا کہ اے کاش کہ وہ ابا الدحداء ہوتا۔ ابا الدحداء وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر لوٹتے ہوئے خوشی کو چھپا نہ رکے، گھر کے باہر ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے چار دیواری سمیت یہ باغ محل اور کنواں بیچ دیا۔ بیوی اپنی خاوند کی خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، ابا الدحداء کتنے میں بیچا یہ سب کچھ؟ ابا الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں ایسے درخت کے بدلے بیچا ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ ابا الدحداء کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، ابا الدحداء تو نے منافع کا سودا کیا، ابا الدحداء تو نے منافع کا سودا کیا۔ دنیا کی قربانی کے بدلے میں آخرت کی بلائی، یا دنیا میں اٹھائی گئی تھوڑی سی مشقت کے بدلے میں آخرت کی راحت۔ دوستو یہ تھی آج کی بہترین سی واقعہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور ہمارا یوٹیوب چینل لال دالی ٹی وی کو سبسکرائب کرے اور گھنٹی کا نشان ضرور دبائے تاکہ اس طرح نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے۔